ہم سب کی زندگی میں بڑے بڑے فیصلے آتے ہیں، خاص طور پر جب نتائج بہت اہم ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بہترین فیصلہ آخر کیسے جاتا ہے؟ آج ہم ڈاکٹر ظفر اقبال کے بتائے ہوئے اصولوں کی مدد سے اسی ہنر کو سمجھنے کا ایک فریم ورک دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اسی بنیادی سوال سے، ایک بہترین فیصلہ آخر ہوتا کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہماری آج کی اس ساری گفتگو کی بنیاد ہے۔ آئیے اس کا جواب مل کر تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہم ایک فریم ورک دیکھیں گے جس کے 5 حصے ہیں، یا کہہ لیں کہ 5 ستون ہیں۔ ہم فیصلہ سازی کے فن کو سمجھنے سے شروع کریں گے، پھر علم اور خود آگاہی کی بنیاد رکھیں گے، اس میں ٹیم ورک اور سسٹمز کی مدد شامل کریں گے، ہمدردی اور اخلاقیات کو اس کا مرکز بنائیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب ایک مسلسل بہتری کے سفر کا حصہ کیسے ہے۔ تو آئیے اپنے فریم ورک کے پہلے حصے پر چلتے ہیں، فیصلہ سازی کا فن۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ ایک بہترین فیصلہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ کوئی تکا نہیں ہوتا، بلکہ ایک منظم عمل ہے، ایک ایسا ہنر جسے سیکھا جا سکتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ نکھارا جا سکتا ہے۔ جیسے ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے نا، فیصلہ سازی کے فن کی بھی ہے، اور یہ بنیاد 2 چیزوں پر کھڑی ہے: علم اور خود آگاہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ درست فیصلے کا یہ پہلا ستون کیسے کام کرتا ہے، یعنی ہمیں کیا معلوم ہے اور ہم خود کو کتنا جانتے ہیں۔ تو اس بنیاد کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے ثبوت پر مبنی علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہمیشہ ٹھوس معلومات کی بنیاد پر ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی مریض کی مکمل ہسٹری ہو، تحقیقات کا ڈاٹا ہو، یا پھر پہلے سے موجود رہنما اصول۔ لیکن اتنی ساری معلومات جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں مقصد ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی اہم اصول پر عمل کرنا ہے: ثبوت پر بھروسہ، قیاس سے پرہیز۔ خاص طور پر جب نتائج بہت اہم ہوں تو یہ اصول ہی فیصلے میں واضحت اور حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ اچھا، علم کے ساتھ ساتھ اس بنیاد کا دوسرا حصہ ہے خود آگاہی۔ مطلب ہمیں اپنے ذاتی تعصبات یعنی بائسز کو پہچاننا ہوگا۔ یہ وہ ذہنی شارٹ کٹس ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارے فیصلوں کو صحیح راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک اچھا اور موضوعی فیصلہ کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے: کیا کہیں میرے اس فیصلے پر کسی تعصب کا اثر تو نہیں ہو رہا؟ یہ ایک سوال شفافیت کو برقرار رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس علم اور خود آگاہی کی بنیاد ہے، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بہترین فیصلے تنہائی میں نہیں ہوتے۔ آئیے اپنے دوسرے ستون کی طرف بڑھتے ہیں: معاونت۔ یعنی ہم ٹیم ورک اور سسٹمز کی مدد سے اپنے فیصلوں کو مزید مضبوط اور محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہاں مشاورت کی طاقت بالکل صاف نظر آتی ہے۔ جب کوئی شخص اکیلے فیصلہ کرتا ہے تو غلطی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جب مختلف لوگ مختلف نقطۂ نظر کے ساتھ مل کر سوچتے ہیں تو فیصلے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ٹیم ورک کی اہمیت کو ایک پرانی کہاوت بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے: اکیلا آدمی غلطی کا پتلا۔ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو پکڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ٹیم ورک کے علاوہ اس ستون کا دوسرا حصہ ہے منظم سسٹمز کا استعمال۔ اس کی بہترین مثال سرجری سے پہلے کی چیک لسٹ ہے، جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ دباؤ میں بھی کوئی اہم قدم چھوٹ نہ جائے۔ اور اس کا فائدہ بالکل واضح ہے: غلطیوں کے امکانات میں نمایاں کمی۔ جب مضبوط سسٹمز اور چیک لسٹ کو اپنایا جاتا ہے تو ہم صرف اپنی یادداشت پر انحصار نہیں کرتے، جس سے انسانی غلطی کا امکان بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس علم بھی ہے اور ٹیم کی حمایت بھی، لیکن تکنیکی طور پر ایک درست فیصلہ بھی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس میں انسانی پہلو شامل نہ ہو۔ یہی ہمارے تیسرے ستون کا مرکز ہے: ہمدردی اور اخلاقیات، یعنی معاملے کا دل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف حقائق سے آگے بڑھ کر اس انسان کو سمجھیں جس پر فیصلے کا اثر ہو رہا ہے، ان کی ترجیحات کو سنیں، ان کی اقدار کو سمجھیں اور ان کی بھلائی کو ہر فیصلے میں سب سے آگے رکھیں۔ لیکن ہمدردی کو عملی طور پر کیسے اپنایا جائے؟ اس کا جواب اس شاندار نقطے میں چھپا ہے: فیصلہ وہی بہتر جو دوسرے کے نقطۂ نظر سے بھی بہتر ہو۔ یعنی ایک اچھا فیصلہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہمدردی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا پہلو بھی آتا ہے۔
اس کا خلاصہ اس سادہ سے عہد میں ہے: صحیح کام صحیح طریقے سے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر فیصلہ انصاف اور بھلائی جیسے بنیادی اصولوں پر پورا اترے۔ تو ہم نے علم، حمایت اور ہمدردی کے ستون کھڑے کر لیے ہیں، لیکن یہ فریم ورک مکمل کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے آخری اصول کے ساتھ، جو کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے، یعنی زندگی بھر سیکھنے اور مسلسل بہتری کا ستون۔ یہ مقصد کل سے آج بہتر، مسلسل بہتری کے فلسفے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اپنے فیصلوں کے نتائج سے ہمیشہ سیکھنا، چاہے وہ کامیاب ہوں یا ناکام، اور ہر دن گزشتہ دن سے بہتر بننے کی کوشش کرنا۔ اور آخر میں ڈاکٹر ظفر اقبال کا یہ پیغام تمام ستونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ ایک بہتر فیصلہ صرف اچھے نتیجے کا نام نہیں بلکہ اس عمل کی پاکیزگی کا بھی نام ہے جس سے وہ فیصلہ کیا گیا، یعنی علم، احتیاط، مشاورت اور ہمدردی کے ساتھ۔ تو اگلی بار جب کوئی بڑا فیصلہ درپیش ہو تو سوال صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ جس طریقے سے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں وہ کتنا صاف اور بہتر ہے۔